پیارے دوستو، اللہ کے واسطے میں جو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ کے واسطے میری ایک ایک بات کو سمجھو مسلمانوں، میری ایک ایک بات کو غور کرو مسلمانوں۔ تم کہیں ویڈیو کلپاں دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے، ارے ابھی تو ان لوگاں کم بنا رہے جی، ان کے دکاناں بند ہو گئے، شٹراں پڑ گئے۔ محفل میں ایسا بیٹھا ان کا مولانا تو پوچھ رہا ہوں ایسا ہے کہتے نا، کون بولے رہے تیرے کو؟ ہاں نقشبندی صاحب بولے۔ ہاں بحران ہوگا، یہ نقشبندی صاحب کا ترانہ یہاں بھی بحران ہے صاحب۔ تو میں بولا آپ اونٹنے والوں کو تھوڑا اونٹنے کا موقع دے دو، جان دو، بول کے خاموش بیٹھ گیا۔ روزانہ 5 کلپاں بناتے پٹھے میرے متعلق۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ تم بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، باٹل لا لو بابو۔ سبحان اللہ۔ سمجھے دوستو، روزانہ 5 کلپاں بناتے پٹھے مخالفت میں، اور جان دو اونٹ لے رہا، اونٹنے دو۔ ایک صاحب پوچھا رہے کہ اتنی پرمیشن کا کو مولانا بہت ٹو مچ بنا دے رہا۔ میں بولا جو قوم نبی کو نہیں مانی انہیں غلام کو کیا مانتی رہے؟ نبی کا کلمہ پڑھ کے بے وقوف نبی کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول کے نیچے ٹھہر کے بولتا، ممبر پہ چڑھ کے بولتا نبی کو علم غیب نہیں ہے بولتا۔ ایسا چندی چور نبی کو جو نہیں مانا، بولتا نبی پاک علیہ السلام نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے، ان کی طرف پیٹ کرو، قبلے کو منہ کرو بولتا۔ بیوقوف کو یہ نہیں معلوم کہ قبلے کا قبلہ کون ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، جو قوم نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کی قدر نہیں کر سکی، جو قوم نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کا نواسا جس کو رب نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا، اس کے بارے میں بولتی قوم کے حسین، امام حسین کربلا میں غلطی پہ تھی بولی۔ جو قوم امام حسین کو غلطی پہ بولی، انہیں نقشبندی صاحب کو حق پہ ہے بولتا۔ بولتا زور سے بولو جی، نہیں بولتا۔ تو اس لیے میں بولا جان دے انہیں اتنا کرنے دے، بولا اس کو اتنی پرمیشن تو دے دو، 2-4 کلپاں بنا رہا تو بنان دو۔ بولا میں کیوں؟ کیونکہ خدا کی قسم جتنی دیر میرے کو برا بولیں گا، کم سے کم اتنی دیر میرے نبی کو تو نہیں بولیں گا نا۔ نہیں، نبی کے گستاخوں کے لیے میں ڈھال بنے ہوا ہوں، تو میرے کو گالی دے تاکہ میرے نبی کی طرف تیری نظر نہیں جانا، تو میرے کو برا بول تاکہ تیری نظر اولیاء اللہ کی طرف نہیں جانا۔ ورنہ دیکھ رہے نہیں آپ کیسے کیسے خبیثاں پیدا ہو گئے دنیا کے اندر۔ اولیاء اللہ کی گستاخی، رسول اللہ کی گستاخی، صحابہ کی گستاخی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہم احفظنا من کل بلاء دنیا وعذاب الاخرہ۔ یاد رکھو مسلمانوں، اور کان کھول کر سن لو اے نوجوانوں، محبوب نگر والو، تمہارا بھائی تمہارے بیچ میں صرف اسی لیے آتا ہے تاکہ تمہارے ایمان کو سلامتی نصیب ہو جائے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ اتنا خطرناک دور ہے۔ رسول پاک علیہ السلام اس دور کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایمان سنبھالنا ویسے ہی مشکل ہو جائے گا جیسے ہتیلی میں انگار کا ڈلہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ ہتیلی میں انگار کا ڈلہ نہیں سنبھال سکتے، اسی طرح ایمان سنبھالنا بھی قیامت کے قریب مشکل ہو جائے گا۔ اور وہ دور آ گیا، ہر جگہ سے فتنہ، ہر جگہ سے انتشار، ہر مسجد سے فتنہ، ہر مدرسے سے فتنہ، ہر جگہ سے فتنہ، ہر جلسے سے فتنہ۔ کون کیا کرنے والا ہے پتہ نہیں ہے، اور کرنے کے بعد اس کو ہوش بھی نہیں ہے کیا کر دیا۔ اتنے فتنے امت کے اندر پھیلا رہے ہیں، گستاخی کا فتنہ، بے ادبی کا فتنہ، اور جو ہے اولیاء اللہ کی شان میں توہین کا فتنہ، صحابہ کی شان میں گستاخیوں کا فتنہ، اہل بیت کے ساتھ غداری کا فتنہ، رسول اللہ کے ساتھ بے وفائی کا فتنہ۔ ہر فتنے امت کے اندر ہر روز پروان چڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ آپ یقین مانیے، آپ تو خیر میرا شیڈیول دیکھتے ہی ہوں گے، آپ یقین مانیے میں آج کا دن جو ہے اپنے ریسٹ کے لیے رکھ لیا تھا مکمل طور پہ۔ میں آج اور کل 2 دن جو ہے، کیونکہ مسلسل 1 مہینے سے سفر کر رہا ہوں، ہندوستان کے ایک کونے میں تقریر، تو دوسرے کونے میں، چوتھے کونے میں پھر رہا ہوں۔ میں بولا 2 دن میرے ریسٹ کے، پیر منگل۔ مگر ہمارے عبداللہ سنی صاحب اور ہمارے مسجد کی انتظامی کمیٹی کے صدر صاحب وغیرہ، نائب صدر صاحب معتمد صاحب، پھر ہمارے محترم مجاہد اہل سنت ابراہیم صاحب، فونوں پہ فون آ رہے، ہمیشہ بلیک میلج کرے
ایک مرتبہ تو اعتکاف میں سے اٹھا کے لا لیا انہوں، معلوم ہے نا، اعتکاف میں سے اٹھا کے لا لیا بھائی، رمضان شریف میں، سوچو آپ. تو پھر ایک بار نہیں حضرت دینا ہی دینا ہے، دینا ہی دینا ہے. بولا چلیے محبت بھائیوں کی میرے، میں یہ سوچا، میں بولا میرے جانے سے اگر میرے نوجوان بھائیوں کا ایمان بچتا ہے تو ایسی مجلس کے لیے نیند بھی قربان آ رہا، ہم بھی قربان. تو آپ کے پاس صرف اس لیے آیا ہوں میرے بھائی تاکہ یہ نوجوانوں کو فتنے سے، اختلاف سے، انتشار سے بچاؤں. پیارے نوجوانوں سنو، کان کھول کر سن لو، نہیں سمجھ میں آ رہا تو ریکارڈ کرو، پھر گھر میں جا کے 40 مرتبہ سنو، مگر بات کو سمجھو آپ کا بھائی آپ کو کیا بولنا چاہ رہا ہے. میں اپنے گھر کی بات یا محبوب نگر کی بات نہیں بتا رہا ہوں، خدا کا قانون سمجھا رہا ہوں، اللہ کے کلام کا خلاصہ بتا رہا ہوں. سن لو مسلمانوں، اگر کسی مسلمان سے 1000 کروڑ گناہ ہو جائے، خطا پہ خطا، لغزش پہ لغزش، سیاکاری پر سیاکاری ہو جائے، قسم ہے رب ذوالجلال کی، وہ 1000 کروڑ گناہ، اللہ کی رحمت اگر غالب آ جائے، اللہ چاہا تو معاف ہو سکتے ہیں. اللہ چاہا تو، ذرا زور سے بولے، ارے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں بیان کیا کہ اے ایمان والوں، یہ خطاب ایمان والوں سے ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو غور کریے، اللہ تعالیٰ خود جو ہے بندوں کو تسلی دے رہا ہے کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو. گناہ ہو گئے میرے بندے، توبہ کر، میں معاف کرنے والا ہوں. خطائیں ہو گئی، توبہ کر، میں معاف کرنے والا ہوں. لغزش ہو گئی، توبہ کر، میں معاف کرنے والا ہوں. میرے نبی کی رضا پانے کی کوشش کر، میرے نبی کو وسیلہ بنا کر آ، میں معاف کرنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں. اور گناہ کرنے والوں کو معافی کا دروازہ کہاں جا کر معافی مانگنا ہے، خود رب قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ رب العزت خود قرآن پاک کے ذریعے سے بندوں کو بتا رہا ہے، بندو جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو جاؤ کا حبیب کہو کہ وہ آپ کے دربار میں آئے، حبیب وہ آپ کے در پہ آئے اور آپ کو اپنا کفیل بنا کر، آپ کو اپنا کفیل بنا کر وہ اپنے رب سے درخواست کریں. اور اگر پیارے مصطفیٰ آپ اگر معاف کر دیں، گزارش کر دیں معافی کی، تو پھر لو میرے پیارے حبیب، آپ کا رب بھی ان کو معاف فرما دے گا. تو یہ اپنے رب کو بھی بڑا معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو غور کرنے والی بات ہے، گناہ کاروں کو بخشش کی تمنا، بخشش کی جو ہے اعلان اللہ سنا رہا ہے. اور پھر کہاں سے بخشش ملتی ہے، جگہ کا پتہ بھی بتا رہا ہے، کس کے وسیلے سے ملتی ہے ان کا پتہ بھی بتا رہا ہے. اب ذرا غور کرو مسلمانوں، ہزاروں گناہ، لاکھوں گناہ ہو جائے، اللہ کی رحمت اگر آ جائے، اللہ کی رحمت ہم پر گناہوں پر غالب ہو جائے اور اللہ چاہا، خدا کی قسم ہماری بخشش و مغفرت نجات ہو سکتی ہے. لیکن دوستو اگر کسی سے گستاخی ہو جائے، بے ادبی ہو جائے، اولیاء کی بے ادبی، نبی کی بے ادبی، اولیاء کی گستاخی، نبی کی گستاخی، انبیاء کی گستاخی، اہل بیت کی گستاخی، صحابہ کی گستاخی، تو کان کھول کر سن لو،
करोड़ बार तौबा करे, अब मगफिरत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि गुस्ताख के लिए रहमत का दरवाजा बंद हो चुका है। गुस्ताखी की मुआफी नहीं है, गुस्ताखी की मुआफी नहीं है, गुनाह की माफी है, गुस्ताखी की माफी। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, नबी के बारे में बुरा कहना, बुरा सुनना, बुरा लिखना तो दूर की बात है, अगर बुरा ख्याल भी आ गया तो वो शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, आज हर फितना तुम्हें जो है सिर्फ गुस्ताखियों की तरफ खींच रहा है, बेअदबियों की तरफ खींच रहा है। किसी के पास जाओ तो औलिया अल्लाह की गुस्ताखी, किसी के पास जाओ तो अइम्मे अरबा की गुस्ताखी, किसी के पास जाओ तो सहाबा की गुस्ताखी, किसी के पास जाओ तो अहले बैत की गुस्ताखी, किसी के पास जाओ तो नबी की गुस्ताखी। अरे बास तो जालिम ऐसे भी पैदा हुए जो नौजुबिल्लाह रब्बे जुल जलाल की गुस्ताखी कर रहे हैं। ये फितनों का दौर है मुसलमानों, ये इंतशार और इख्तिलाफ का दौर है मुसलमानों। ऐसे दौर में अपना ईमान जो बचा लिया, खुदा की कसम वही कामयाब है, वही सरफराज है, वही नजात याफ्ता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरे फातिहा के जरिए से नजात के रास्ते पे चलने का तरीका क्या है बंदों को रब ने सिखाया है। नमाज आप पढ़ते हैं, एक दिन में हर मुसलमान 48 रकत नमाज पढ़ता है। कितने? जरा जोर से बोले, और जरा जोर से। 48 रकात आप एक दिन में पढ़ते हैं, और हर 48 रकत में आप जो है हर रकत में आप क्या करते हैं? सूरे फातिहा पढ़ते हैं। हालांकि ज़म्मे सूरा भी आप पढ़ते हैं, रब ने इजाजत दे दी, बंदे पूरी कुरान में कहां से पढ़ता पढ़ ले, कौन सा सूरा पढ़ता पढ़, तेरी मर्जी। कौन सी 3 आयतें छोटी पढ़ना है पढ़ ले, तेरी मर्जी। कोई एक बड़ी आयत पढ़ ले, तेरी मर्जी। या 50 आयतें पढ़ ले, 100 पढ़ ले, कोई एक बड़ा सूरा पढ़ ले, छोटा सूरा पढ़ ले, तेरी मर्जी। लेकिन बंदे खबरदार, सूरे फातिहा हर रकत में पढ़ना ये मेरी मर्जी। अल्लाह कह रहा है ये मेरी मर्जी। बोले यहां तेरी मर्जी नहीं चलेगी, यहां सिर्फ मेरी मर्जी। बोले बंदे हर रकत में तुझे सूरे फातिहा पढ़ना होगा। अब देखिए क्या पढ़ रहे हैं, क्या है सूरे फातिहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाजू वाला खुश होगा। देखे भाई अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, खाली अल्लाह, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं। बाजू वाला अल्लाह खुश होगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं। हम बोले नबूवत नहीं, लिहाजा मस्जिदों में खाली या अल्लाह रखना, या रसूल अल्लाह निकाल दो। बोला बाजू वाला। हमारी मस्जिदों में देखो आप, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बड़ी प्यारी मस्जिद है। यहाँ पे मौला अबू बकर का नाम भी है, सरकार उमर का है, सरकार उस्मान, सरकार अली का नाम है। इधर देखो आप पंजतन पाक का नाम भी है ना? सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जी। ये हमारी मस्जिद है। बाजू वाले कहने गए तो दीवान खाना मस्जिद है, फर्क महसूस नहीं हो रहा। नहीं, हमारे दीवान खाने भी खाली खाली है, उसकी मस्जिद भी खाली खाली है। कहीं को लगा रहा नहीं, सिर्फ अल्लाह, अबू बकर बंदा, उस्मान बंदा। बंदे की नहीं बोले, शेखा ऐसी बोलते, इन्हें भी सऊदी को जाके वैसी चैसी बातें कर रहा। सऊदी रिटर्न बंदा छन्नो, बंदा नहीं बोले, बंदा नहीं, अल्लाह अल्लाह। क्या प्यारे बातें करता पट्ठा। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इसलिए खाली मस्जिद अल्लाहु अकबर, उसके अलावा बंदा नहीं। अब नमाज में अल्लाह खड़ा, अल्लाह भी क्या शान वाला है भाई, है। कुर्बान जाए जी अल्लाह की रहमत पर। इन्हें अल्लाह ही पैदा करा सो है ना, ये पट्ठों को तो इनकी फितरतों से अल्लाह वाकिफ है। बोले तेरी शरीर फितरत के लिए, ये मेरी रहमत देख बंदे कैसी है। तू मेरे महबूबों से गद्दारी करा तो क्या हुआ, मैं तो मेरे महबूबों का जिक्र करा के रहूंगा।
الحمدللہ رب العالمین. صرف اللہ. بازو والا ملا خوش. الرحمن الرحیم. صرف اللہ. اللہ کی شان ہے وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین. اس میں بھی اللہ کی شان ہے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ اللہ اے اللہ ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ اللہ ذرا غور کرو. قابل غور نکتہ ہے. اللہ کی تعریف, اللہ کی شان, اللہ کی قدرت, اللہ کی الوہیت, اللہ کی وحدانیت, اللہ رب العزت کی عظمت ان آیات میں بیان ہوئی 4 آیتوں میں. حالانکہ یہ سورے میں ہے 7 آیتیں. 4 آیتوں میں اللہ کی عظمت بیان ہوئی, اللہ نے خود اپنی شان بیان کی. لیکن اب آگے کیا ہو رہا ہے دیکھیے, انداز کلام بدل گیا. اہدنا الصراط المستقیم. چلا ہم کو سیدھا راستہ. بندوں سے دعا کروا رہا ہے, اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. ہم کو اور ذرا زور سے بولا. اور بیوقوفوں کو اتنا ہی نہیں معلوم ہے بازو والوں کو سیدھا راستہ ہے کیا. اتنا سمجھ گیا تو انہیں کبھی بدعقیدہ نہیں ہوتا. سنو پیارے بزرگ اور دوستو, اب سیدھا راستہ ان کو پوچھے تو ہاں ہاں داڑھی 11 مٹھی. اس کو پوچھے کیا ہے بھائی سیدھا راستہ, کھٹکا. اس کو پوچھے کیا ہے پیارے بزرگ اور دوستو, اس کو پوچھے کیا ہے بھائی سیدھا راستہ, ڈالر, چندہ, زکوٰۃ, فنڈ کی وصولی, یہ سیدھا راستہ. ایک صاحب کو پوچھے کیا ہے بھائی سیدھا راستہ, غریب بچوں کی شادی. ارے دیوانے یہ سب نہیں ہے رے, یہ سب بات کے ہے. اصل چیز کیا ہے ذرا وہ دیکھ. جو قرآن میں اللہ بندے کو نماز میں کھڑا کر کے دن میں 48 مرتبہ یہ سبق پڑھوا رہا اللہ تعالیٰ بندے سے. بندہ پڑھ رہا مگر سمجھ رہا نہیں, عقل پہ پردے پڑ گئے, اس کے سمجھ نہیں رہا ہے اللہ کے کلام کو. اب 6ویں آیت کیا پڑھتا ہے, صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہم کو ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. نماز ہو رہی ہے, نماز میں اللہ دعا کروا رہا ہے کہ اے بندو یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہم کو انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا. بندوں کا ذکر نماز میں ہو رہا ہے, انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلنے کی دعا نماز میں ہو رہی ہے. ارے پوری قرآن میں ضم سورہ میں پوری قرآن میں سے جہاں سے چاہو پڑھ لو, تمہاری مرضی ہے, لیکن انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلنے کی دعا ہر رکعت میں دن میں 48 مرتبہ کرنا یہ خدا کی مرضی ہے. یہ خدا کی مرضی ہے. رب نے دعا کروایا, بندو دعا کرو صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہم کو تیرے ان بندوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اب کہاں گئی وحدانیت؟ اگر صرف وحدانیت ہوتی تو اب یہاں عبدیت کا ذکر نہیں ہوتا, انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلنے کی دعا نہیں کرواتا. تو اب آؤ دوستو ذرا غور تو کرتے ہیں, یہ انعام یافتہ بندے ہیں کون؟ کئی بازو والا یہ نہ بولے ہمارے ملا جی انعام یافتہ ہے. خلاصہ کر دیتے ہیں, مولا کی رحمت کے صدقے جائے. اب اللہ رب العزت نے انعام یافتہ بندوں کی فہرست مفسروں کے ذمے میں نہیں چھوڑی ہے, محدثین کے ذمے میں نہیں چھوڑی ہے, فقہا کے ذمے میں نہیں چھوڑی ہے. اللہ نے کہا بندو میں خود بتا دیتا ہوں میرے انعام یافتہ بندے کون ہیں. ہم نے پوچھا ہے اللہ کون ہے, تو رب قرآن پاک میں 5ویں پارے میں بیان کرتا ہے, اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء
والشهداء والصالحين. اللہ 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 اللہ، قربان جائیں. اللہ کہہ رہا ہے بندو، نبیین انعام یافتہ ہے، صدیقین انعام یافتہ ہے، شہداء انعام یافتہ ہے، صالحین انعام یافتہ ہے. تو اب کیا دعا ہو رہی؟ اے اللہ ہم کو نبیوں کے رستے پر چلا. نماز میں دعا ہو رہی ہے، اے اللہ ہم کو صدیقین کے رستے پر چلا، اے اللہ ہم کو شہداء کے رستے پر چلا، اے اللہ ہمیں صالحین کے رستے پر چلا. کس کے رستے پر؟ اب تک بولا خالی وحدانیت 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 وحدانیت. خالی وحدانیت کو ماننے والے، نبوت اور رسالت اور جو ہے ولایت کو نہیں ماننے والے، نبیوں اور رسولوں کی مدد نہیں لینے والے، اولیاء اللہ کا وسیلہ نہیں لینے والے، پھر تو نماز میں کھڑ کے صراط الذین انعمت علیہم کہہ کو پڑھ رہا ہے نا بھائی؟ میں بول رہا ہوں جتنے چائنا بازار ہے سب بیکار ہے. ارے نکو جی، بیچ بیچ میں ٹھہرو، بیچ بیچ میں دے رہے نو، نعرے لگاتے وقت پینے کا رہتا ہو. سنو، ان کو نہیں معلوم، نئے نئے آئے نا، ڈسٹرب کر دیا نا. سنو، بہترین مثال دے رہا تھا ابراہیم بھائی کو دیکھ کے. ایک صاحب کیا بولے ہندوستان کی محبت میں، بولے چائنا بازار سے کوئی آئٹم نہیں خریدنا، حرام ہے. بیگم بولے گھر میں آجی وہ پیالیاں پھٹ گئے ذرا لاؤ نا. بولے تو ابراہیم بھائی کی دکان کو گئے. جا کے وہ بہترین پیالیوں کا سیٹ خرید کے لے کے آئے 500 روپے کا. بیگم بولے مسجد میں ٹھہر کے بولے چائنا آئٹم حرام ہے. بولے پھر تم چائنا کی چلائی کیا جی اٹھا کے؟ تو بولے نہیں بیگم میں ابراہیم بھائی کے لایا. بولے بات سمجھ میں آئی دوستو؟ بازو والا بھی ایسی خطرناک. تقریر میں بول رہا ولیوں کو نہیں ماننا، نبیوں کو نہیں ماننا، وسیلہ نہیں لینا، مدد نہیں لینا. پھٹا ریڈیو پھٹے سوتا پکار رہا. پھر نماز میں کھڑے ہو کے بول رہا صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ انعام یافتہ بندے نبیین ہیں، نبیوں کے رستے پر چلا، شہداء کے رستے پر چلا، صدیقین کے رستے پر چلا، اے اللہ صالحین کے رستے پر چلا. میں اگر پورے صالحین کی فہرست تو میں گن بھی نہیں سکتا کیونکہ میں پوروں سے واقف ہوں بھی نہیں، مگر خدا کی قسم ہندوستان میں صالحین کا ایک طبقہ جو ولی ہے، صالحین کا ایک طبقہ جو ولی ہے، وہ خالی اولیاء اللہ کو شمار کر لیں تو خالی ہندوستان میں کم و بیش 1,00,000 اولیاء اللہ ہے. جو پیچھے نہیں بولے علامہ اقبال سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا. کئی کو بولے مسلمانوں کو کاٹ رہے بول کے بولے یہ بات. کئی کو بولے علامہ اقبال یہ باتیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. کئی کو بولے میرے بھائی آپ کو ٹرین کا کرایہ بڑھ گیا بول کے بولے، نہیں پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی بول کے بولے. کئی کو بولے اس لیے بولے کہ پوری دنیا میں اتنے اولیاء اللہ ایک ملک میں نہیں ہے جتنے اولیاء اللہ ہندوستان میں آرام فرما رہے ہیں. ہائے 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 سبحان اللہ.